نااہلی اولاد جو ہے ایک اہل باپ کو اس حد تک پریشان کرتے ہیں کہ اس کے جنازے کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اہل نہ بنائے کہ آپ اولاد کے لیے دفینیں چھوڑ جاؤ، اولاد کے لیے علم چھوڑ جاؤ، محنت کا جذبہ چھوڑ جاؤ، راستہ طے کرنے کی صلاحیت چھوڑ جاؤ، اور اس کو آپ اللہ کے حضور دعا کرنے کی صلاحیت دے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں باپ کی سب سے اچھی بات کیا پسند آتی ہے، کہتا مرے تو پیسہ دے، یعنی کہ باپ جو ہے یہ اولاد جو ہے اس طرح نااہل ہو جاتی ہے۔ وہ باپ جو مال جمع کرتا ہے اس کی اولاد باپ سے زیادہ اس کے مال سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھ ساتھ تقسیم کرتے رہا کرو، اور کچھ مال اپنے لیے بھی جمع کرو۔ اپنے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیرات کر جاؤ، یہ مال آپ کو آگے جا کے ملے گا چراغوں کی شکل میں، راستے کی شکل میں۔ اس لیے کسی کی ہم تلفی نہیں ہوئی ہے، اولاد کو تعلیم دے دی تم نے، دے دو، راستہ دے دو، یقین دے دو، اور اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اولاد شعور اور بالغ ہو گئی، اور جب بالغ ہو جائے اولاد کسی کو بولا جی تم بھی وہ کرو جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے راستہ اور یہ ہے واقعہ۔ تو اولاد باغی کا کب بالغ کب ہوتی ہے؟ جب باپ سے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات شروع کر دے، بس جب اولاد نے اپنی ٹون میں بات کی ہے باپ سے، یہ باپ کی بات سے تو اختلاف کر دیا، جوان ہوگی، اب جوان اولاد کو حکم دو اور راستہ سکھاؤ کہ یہ کمائی کا راستہ ہے، یہ ہے بابا کی ہڈی، اگر یہاں بیٹھ جائے تو بیٹھ جا، مال سرمایہ نہیں دینا۔ تو سرمایہ دار انسان اگر اپنی اولاد کو اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کی وراثت دے جائے گا تو اس سرمایہ سے پیدا ہونے والا گناہ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی مالدار باپ پر ہوگی۔ میں نے یہ بتایا، آپ کو بات سمجھ گئی؟ دوسرا یہ بتایا کہ ہم کب تک معاف کریں، تو نے کہا کہ اگر آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت اور افادیت مل جائے اتنی دفعہ معاف کرو۔ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک غلام تو غلام نہیں تھا نا، ہم غلام کی غلطی کو ایک دن میں کیا بار معاف کریں، کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ تو معاف کرو نا۔ تو گویا کہ غلام ہو اور وہ غلطی کرے آپ کی کہنا نہ مانے، اس کو کتنی بار معاف کرو؟ 70 مرتبہ، ایک دن میں معاف کرو۔ یہ اس کا مقابلے کی ایک بات بتائی آپ نے کہ 70 مرتبہ اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگا کرو، ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھو۔ 70 مرتبہ آپ اس کی استغفار پڑھتے تھے اور آپ غلطیاں معاف کرتے تھے۔ کسی انسان کو حضور پاک نے اپنے ساتھ ہونے والی کسی ذاتی کے بدلے میں آج تک آپ غصہ نہیں فرمایا ذاتی طور پر۔ تو یہ راستہ آپ نے بتلایا کہ تم بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرشاد ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ لے سکتے ہو، سر کا بدلہ سر، جان کا بدلہ جان، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کتنی مرتبہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ اللہ کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کتنی مرتبہ بہتر ہے؟ ہر بار ہی بہتر ہے۔ وہ اپنی خون چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ کہتا تو ظلم کرتے جا اور ہم معاف کرتے جائیں گے، کرتے چلے جاؤ، کیونکہ تم ویسے بنے ہوئے ہو، ہم ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنی خون کی بات ہے۔ ایک بزرگ بڑے بڑے کام کرتے تھے، وہ کہیں بیٹھے ہوئے بچھو ڈسنے لگ گیا، بچھو ڈسا، آپ وہ دیکھتے جا رہے ہیں، تو پھر ہاتھ میں رکھا، پھر ڈس گیا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھو ظالم جو ہے اس کی خون کب تک ہے؟ کہتے اس کی خون تو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں اس کی دعا کر رہا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے جائے، تم اپنا کام کرتے جائے۔ یہ تو معاف کرنے کی بات ہے نا، معاف کرنے کی بات نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک درویش ایک جگہ سے جا رہا، اس کو کسی جس جگہ سے جا رہا ہے تو اس کے کھیتوں میں سے گزرا، گھوڑوں سمیت، ساتھیوں سمیت، اور ان لوگوں نے، کسان جو تھا مالک، اس نے بہت برا میں لگا، آپ ہماری کھیت میں سے گھوڑے لے کے گزر گئے اور یہ فصل خراب کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، وہ الٹا پلٹا بول، تو کون ہے تیرا کون؟ آپ اترے گھوڑے سے، اس کسان کو جو بک کرتا تھا، گالی دیتا تھا، اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اس کو فیض دے دیا۔ فیض، وہ جو مرید ہے خاص بات صفات ہے، کہنے لگے 10 سال آپ کے ساتھ ہے، 15 سال ساتھ ہے، سنو سے فیض نہیں تھا، یہ اس کا رنگ ہی بدل گیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے
جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے مکمل دیا، جو میرے پاس ہے میں مکمل لے کے جاؤں گا، تو جو اس کے پاس ہے وہ دے کے مجھے جو پاس میں دے کے آ جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم اگر ظلم کرتا جا رہا ہے، سنسیئرلی کرتا جا رہا ہے، تو سنسیئرلی معاف کرتے جاؤ۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم پیش کرو، اس کے بعد تو ظلم ہے وہ پیش کیا، تمہارے پاس کیا تھا؟ اگر تم ظلم کا بدلہ چاہتے ہو تو پھر تم یہ دیکھ لو کہ کبھی تم نے ظلم کیا ہو تمہیں اپنا بدلہ واپس آ جائے گا۔ اس لیے معاف کر دینا جو ہے یہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، جتنی مرضی مرتبہ معاف کرو، 1000 بار معاف کرو۔ اس کو کیا معاف کرنا ہے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، یعنی کہ ظلم کو ایک بار ہونے والا آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا تو ایک دفعہ کرتا ہے، اور آپ ہر روز ظلم کرتے ہو یاد کر کر۔ اگر تم معاف کر دو تو اپنے آپ کو صاف کر دو کہ ہم آزاد ہو گئے، صاف ہو گئے۔ اب اس کے ظلم کے کون سا ظلم کس نے کیا تھا؟ وہ جو آپ کو گالی دے کر چھوڑو اس بات میں کیا ہے، گالی گولی کیا ہوتی ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کہیں ہم نے سننا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا، تو آپ نے تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کا بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے، نلائق آدمی ہے، اس کا پتہ گالی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تو کسی پیغمبر کو کسی انسان نے بھی کئی انسان نہیں مانا، ماننے والے کہتے تھے کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ یہ اب کیا ہے؟ آپ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ یہ کیا بات؟ یہ کوئی ٹھیک بات ہے؟ آپ سنتے رہتے تھے، جانتے تھے کہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان میں اتنی معاف کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے، بلکہ بدلے میں پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ ظالم سے بدلہ لیتے وقت مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے، اس لیے اس شعبے سے بچو۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا اللہ میاں کا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ میاں نے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ نہ کرنے والے لوگ اور معاف کر دینے والے لوگ۔ اور احسان کا مطلب ہے ظالم کے ساتھ اس کو معاف کر کے تھوڑا سا اس کو چائے بھی پلا دو، یہ احسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احسان، اگر آپ ایسا کرو بدی کو نیکی سے دفع کرو، بدی بدی سے دفع نہیں ہوگی، یہ بدی کی خوبی ہے۔ اب بدی جب بھی دفع ہوگی نیکی سے ہوگی، اور ظلم جب بھی دفع ہوگا نا تو رحم سے ہوگا۔ اس لیے تمہیں کبھی موقع ملے انتقام کا، اس وقت اپنی رحم ہونے کا، یہیم ہونے کا آپ شعبہ دکھاؤ اور اسے معاف کرو۔ یہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا کچھ کر کے دکھایا، بڑا بڑا کچھ کر کے دکھایا۔ یہ تو عام کہانیوں میں مثال ہے کہ قاتل گھر آ گیا مہمان کے روپ میں، انہوں نے کہا چل جا تیرے ساتھ میں آج معاف کر دیتا ہوں کہ تو ہمارے گھر ہے۔ مہمان جو آ گیا تو اب مہمان کی کرنی توازو کرنی ہے، ہر ٹائم کہ تو قاتل ہے لہذا ہم نے معاف کیا۔ کیا ایسا واقعہ ہوا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ آج میں معاف کرتا ہوں قتل؟ ایسا فرمایا آپ نے؟ اگر آپ نے فرمایا قتل معاف کر دیا، آپ نے چچا قتل معاف کر دیا، قسم کے قتل معاف کر دیا، ہوا تھا تو تم نہیں کر سکتے۔ اب قتل سے زیادہ تو کوئی نہیں ظلم ہوتا، معاف۔ تو یہ معاف کر دینا، قرضہ معاف کر دینا، ظلم معاف کر دینا، ظالم کو معاف کر دینا۔ کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ ایک دن میں 70 دفعہ۔ تو زندگی میں کتنا مرتبہ حساب لگا کے کل آنا اگلی دفعہ؟ اچھا زندگی طرف 70 دفعہ۔ تو یہ ہے معاف کرنے کا مزاج ہے، انتقام نہ لینے والا ایک مزاج ہے۔ تم مزاج بنا لو تو تمہیں مشکل کو نہیں ہوگی، یہ تمہارا مزاج ہے۔ اور خون کے اندر جو ہے نا ٹمپریچر نہیں آئے گا، وہ جگہ پھر بھی گالی نکال کے پھر ویسے بات ہو گئی، اس کو پکڑو، اس کو کیسے ہوگا بچ کے تو جانے بھائی، یہ فضول بات ہے۔ آواز سگاں کام نہ کنہ درست کے گزارا، بس چلتے جائے جو مرضی کرے تم اپنا کرتے جاؤ، تو اپنے راستے چلتے چلو اور لوگوں کے ساتھ پرواہ نہ کرو۔ ظالم ہو یا مظلوم ہو یا کوئی ملے، تم اللہ کے راستے پر جا رہے ہو تو اللہ کے راستے پر چلتے چلے جاؤ۔ تو ظالم جو ہے نا شیطان ہو جاتا ہے کہ ایک وقت پہ کہ ظالم تمہیں راستے سے روکنا جاتا ہے، ایک نیا کھیل کھلائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بدلہ، انتقام۔ وہ جہاں تم نے جانا تھا وہاں تم رک گئے، کہتے وہ تم نے وعدہ کیا تھا آگے جانے کا، وہاں گئے ہو، کہتے نہیں ہو ظالم والی واسطہ پہ گیا جی۔ دوسرے بھی تجھے ظالم سے واسطہ پڑا، کہتے میں نے پرواہ نہیں کی، میں منزل پہ پہنچی۔ تو منزل پہ پہنچ جاؤ، ظالم کے ساتھ جاؤ، انتقام کا فیصلہ بعد میں کر لینا، بلکہ نہ ہی کرنا۔ تو مظلوم ہو کر کامیاب ہو جانا بہتر ہے ظالم ہو کر ناکام ہونا۔